تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم من ثياب من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، وَلَهُمْ مَكَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ انتہائی باوقار اور ایک عظیم مجلس ہے۔ میں گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے قبل انتظامیہ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ چھوٹے بچوں کو اور کھانا کھلانے والی ٹیم کو خاموشی کی تلقین کی جائے، اور اسی طرح جو گیٹ کے باہر دائیں بائیں بچے پھر رہے ہیں ان کو بھی پیار اور محبت کے ساتھ مسجد کے ہال میں بٹھا دیا جائے۔ صحیح مسلم دنیا کی عظیم ترین کتابوں میں سے تیسری عظیم کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بعد صحیح البخاری، اور صحیح البخاری کے بعد صحیح مسلم کا مقام آتا ہے۔ اس کا مقام امام مسلم کے حالات، امام مسلم کا منہج، امام مسلم کا مقدمہ، صحیح مسلم کی شروحات، اس کے اوپر مستخرجات، مستدرکات، تعلیقات، حواشی، تراجم، اس کی صوتی شروح اور ریکارڈنگز، یہ سب کچھ ایک انتہائی علمی، فکری اور سنجیدہ موضوع ہے۔ ماحول اور سامعین کی کثرت کو دیکھتے ہوئے ان تفصیلات میں جانے کی بجائے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے میں نے یہ فیصلہ کیا اور اسے بہتر سمجھا ہے کہ صحیح مسلم کی آخری حدیث میں جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ پیش کی گئی ہے، صرف اور صرف اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صحیح مسلم کی آخری حدیث میں جو آیت مبارکہ ہے وہ قرآن مجید کے 17ویں پارے کی سورہ حج کی آیت ہے، اور اس میں بڑا عظیم منظر پیش کیا گیا ہے۔ پہلے آیت سن لیں، ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کی ہم مفصل تشریح کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے. ان گروہوں میں سے جو تو منکر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا. یُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. وہ ایسا پانی ہوگا کہ جیسے ہی ان کے سروں کے اوپر اونڈیلا جائے گا، کھوپڑیوں سے گزرتے ہوئے ان کے پیٹوں کے اندر کی چیزیں اور چمڑیاں بھی ادھڑ جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے بھی ہوں گے. یہ دو گروہ جنہوں نے جھگڑا کیا یہ کون ہے؟ امام طبری، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تابعین کے اقوال پیش کرنے کے بعد ایک ایسا قول پیش کیا ہے جس پر دل بڑا مطمئن ہوتا ہے. یہ دو گروہ اہل ایمان اور اہل کفر ہے. ان کا جھگڑا کس کے بارے میں ہے؟ رب کے بارے میں ہے، رب کی شان کے بارے میں، رب کی عظمت کے بارے میں ہے، رب کے جلال کے بارے میں ہے. اسی آیت سے پہلے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی کہ چھوٹا سا جھگڑا نہیں ہے. جو تم نے سزا سنی ہے یہ کوئی بلا وجہ تو نہیں ہے. جھگڑا کس کے بارے میں؟ مقدمہ کتنا بڑا ہے، کیس کتنا بڑا ہے، ہستی کون سی ہے جس کا انکار کیا جا رہا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اس کے لیے آسمانوں والے بھی سجدے کرتے ہیں، زمین والے بھی سجدے کرتے ہیں. ما من موضع 4 أصبع إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل. ایک چپے کے برابر کوئی ایسی جگہ آسمان میں خالی نہیں جہاں فرشتوں نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہوا. آسمان والے بھی اسے سجدہ کرتے ہیں، زمین والے بھی اسے سجدہ کرتے ہیں. سورج جسے تم کہتے ہو ڈوبتا ہے، یہ ڈوبتا نہیں ہے، رب کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے ہی تو جاتا ہے. چاند بھی اسے سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، پہاڑ بھی اس کے سامنے سجدے میں ہیں، درخت بھی اس کے سامنے سجدے میں ہیں،
سارے جاندار اس کے سامنے سجدے میں ہیں۔ بہت بڑی ہستی ہے وہ۔ جبریل امین کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ 700 پر تھے، ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جتنا زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں جبریل جبریل آواز لگاتے ہیں تو اللہ کے جلال کی وجہ سے جبریل سکڑتے سکڑتے پرانی بوری کی طرح یوں چھوٹا سا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ۔ اور جھگڑا کرنے والے اہل ایمان تو اہل ایمان ہیں، اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ وہ بھی اسی آیت سے متصل پچھلی آیت سے واضح ہوتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء قدیر۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان والے یہودی، صابی، عیسائی، آگ کو پوجنے والے اور ہر طرح کا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ ہی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلے کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ بس اب آپ اپنی سماعتیں قرآن کے حوالے کریں اور اپنے دل بھی قرآن کے حوالے کریں۔ جھگڑے کو بھی سمجھیں، جھگڑا کرنے والوں کو بھی سمجھیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ میں اور آپ اس جھگڑے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تربیتی نشست ہے۔ یقیناً مشائخ اہل علم بہت علمی، فکری، گہری، بصیرت آموز باتیں کریں۔ ان کا موقع زیادہ تر جب طلبہ ہوں، طلبہ کی تعداد زیادہ ہو تو وہ باتیں بہت ہی عظیم ہوتی۔ لیکن آج میں اپنے سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، عزیزوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے قرآن مجید کے ان دو فریق کا ایک منظر پوری تاریخ سے کھینچ کے رکھنا چاہتا ہوں۔ دو جھگڑا کرنے والے، ان میں سے ایک کی تصویر کشی کرتے ہیں جناب نوح علیہ السلام، ان کے مقابلے میں ان کی قوم کھڑی ہوئی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ کی فوج کے کمانڈر ہیں، حزب اللہ کے ممبر ہیں، اولیاء اللہ کے سرخیل ہیں، انبیاء کے اماموں میں، اور تمہارا یہ عقیدہ کہ یہ ہمارے واسطے ہیں، وسیلے ہیں، یا رب کے سامنے ہماری مرادیں پہنچاتے ہیں، یہ کچھ نہیں۔ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہی عزتیں دینے والا، وہی ذلتیں دینے والا۔ 950 سال تک روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ تفسیر والے، تاریخ والے لکھتے ہیں، اتنے روتے ہیں کہ جناب نوح کے رخساروں کے اوپر آنسوؤں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. میں دن کو بلاتا رہا، راتوں کو بلاتا رہا، چوکوں میں بلاتا رہا، چوراہوں میں بلاتا رہا، خفیہ بلاتا رہا، ڈنکے کی چوٹ بلاتا رہا. اے میرے رب، میں ان کو بلاتا رہا، یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے. میں ان کو بلاتا رہا، یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے. جناب نوح کے بارے میں ہذان خصمان اختصموا، ان کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے. ان میں سے ایک فریق جناب نوح اور ان کو ماننے والے ہیں، دوسرا فریق ان کا منکر ہے. تاریخ آگے بڑھتی ہے، یہ جھگڑا پھر جاری رہتا ہے. جناب ابراہیم تشریف لاتے ہیں، ایک طرف جناب ابراہیم ہے، دوسری طرف وقت کا بادشاہ ہے، نمرود ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہیں، برادریاں ہیں. یہ جھگڑا کرنے والے بھی ایسے ظالم واقع ہوئے ہیں، کبھی کبھی وقتی طور پہ اتنا چھا بھی جاتے ہیں، رب کے منکر اس قدر ان کا غلبہ ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں توحید پہ قائم رہنے والے صرف 2 بندے بچے تھے، جناب ابراہیم تھے اور ان کی اہلیہ تھی. باقی انسانیت شرک پہ لگی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا آج روئے زمین کے اوپر صحیح بخاری میں میرے اور تیرے علاوہ ایک اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. جناب ابراہیم نے اس مقدمے میں، توحید کے مقدمے میں، لا الہ الا اللہ کے مقدمے میں، رب کے مقدمے میں، اس کی ربوبیت کے مقدمے میں، الوہیت کے مقدمے میں، دین اسلام کے مقدمے میں کفر کے ساتھ ایسی جنگ لی. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، میں تو اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اکیلی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں. ایک بہن کہتی ہے میں کیا کر سکتی ہوں، بیٹی کہتی ہے میں کیا کر سکتی ہوں، بھائی کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، بزرگ کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ برے حالات تو آپ نہیں دیکھے. وہ تو ایسے اکیلے ہوئے تھے کہ دنیا میں ان کی اہلیہ کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو. پھر بھی کھڑے ہو گئے، قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے، مضبوطی سے کھڑے ہوئے، ایمان کے ساتھ کھڑے ہوئے، یقین کے ساتھ کھڑے ہوئے، رب کے اوپر توکل کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور ایسے توکل کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ جو ان کے راستے میں آتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ خس و خاشاک کی طرح بہتا چلا گیا. جناب ابراہیم کے بعد جناب لوط علیہ السلام کا دور آتا ہے اور ان سے متصل وہاں بھی ہمیں 2 ہی فریق نظر آتے ہیں. ایک طرف کفر اور شرک بنیادی جھگڑا رہا، اس کے بعد باقی برائیاں بھی پھر اس جھگڑے کے زمینے کے طور پہ ہر دور میں شامل ہوتی رہی. جناب لوط علیہ السلام کے دور کے لوگ آج کی زبان میں لبرل لوگ تھے. وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے اور انتہا درجہ کے لبرل تھے، انتہا درجہ کے ماڈرن تھے. اگر تمہارے نزدیک بے حیائی ماڈرنزم ہے، اگر تمہارے نزدیک بچیوں اور بیٹیوں کا اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کر کے اور تنگ لباس پہن کے بازاروں میں نکلنا یہ ماڈرنزم ہے، اگر تمہارے نزدیک دوپٹے کو گلے میں لٹکا دینا یہ ماڈرنزم ہے، اگر تمہارے نزدیک شرم و حیا کی پرواہ نہ کرنا یہ لبرلزم، یہ ماڈرنزم ہے، تو یاد رکھو تم کوئی نئے نہیں ہو.
قوم لوط تم سے زیادہ ماڈرن لوگ تھے، اور اتنے ماڈرن تھے کہ بھرے ڈیرے میں اور بھری محفل میں بے حیائی کرتے تھے اور روکنے والے کو روکنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تأتون فی نادیکم المنکر، تمہیں کیا ہو گئے؟ اپنی محفلوں میں سرے عام بے حیائی کی باتیں کرتے ہو۔ تم جس کو ماڈرن کہہ کے آج کے ایک نوجوان بیٹے اور بیٹی کو مروب کرنا چاہتے ہو، یہ ماڈرن نہیں ہے، یہ تو دور جاہلیت کی یادیں ہیں، پرانے دور کے وہ لوگ ہیں۔ قوم لوط پوری کی پوری کو اللہ رب العزت نے اٹھایا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں آسمانوں تک بلند کیا، حتیٰ کہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور گدوں کے ہنہنانے کی آوازیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی، پھر وہاں سے اٹھا کے اللہ نے نیچے الٹا کے پٹخا اور اوپر پتھروں کی بارش نازل فرمائی۔ اور آگے بڑھیں، پھر دو فریق ہو گئے، ایک طرف جناب موسیٰ نظر آتے ہیں، دوسری طرف فرعون نظر آتا ہے۔ حالات کا جبر ایسا ہے، ظلم ایسا ہے، تشدد ایسا ہے اور اندھیرا ایسا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو راستہ ہی سجائی نہیں دیتا ہے۔ ہزاروں بچے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، قوم کے بچے ہیں، غلام بنائے چکے ہیں، نوجوان ہیں، ان سے بیگار کا کام لیا جاتا ہے، عورتیں ہیں، ان کو فرعونیوں نے گھروں کی لونڈیاں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ گردن پہ چھری چلا دی جاتی ہے، ہر نئی پیدا ہونے والی بچی اس کو سنبھالا جاتا ہے، جوان ہوتی ہے تو نوکرانی بنا لیا جاتا ہے، لونڈی بنا لیا جاتا ہے۔ کیا جناب موسیٰ ان حالات میں ہمت ہار گئے تھے؟ پھر اس آیت کو پڑھیں، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ یہ دو فریق ہیں جن کا جھگڑا ہوا ہے رب کے بارے میں، ان کا فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ ڈٹے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ ایسی ایسی نشانیاں جس کو اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، جس کے سینے میں اللہ کی معرفت آ جائے، جس کے دل میں اللہ پہ توکل آ جائے، جس کے سینے میں اللہ پہ ایمان آ جائے، جو اللہ کی عظمت کو سمجھ جائے، جو اللہ کی شان کو سمجھ جائے، جو میرے رب کے جلال کو سمجھ جائے، جو رب کی عظمت و سطوت و جبروت کو سمجھ جائے، اس کی کبریائی، قدرت اور بڑائی کو سمجھ لائے، اس کے لیے تو یہ دنیا کوئی مسئلہ نہیں رہتی ہے۔ آپ کہتے ہیں حالات ساتھ نہیں دیتے، جناب موسیٰ کے دور میں حالات کیا ہیں؟ معیشت فرعون کے قبضے میں ہے، سیاست فرعون کے قبضے میں ہے، فصلوں کو لگنے والا پانی بھی فرعون کے قبضے میں ہے، زمینیں فرعون کے قبضے میں ہیں۔ اور وہ کہتا بھی ہے کہ موسیٰ تم کیسے نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تمہاری تو قوم کی زمینوں کو جو پانی لگتا ہے وہ دریا اور نہریں بھی میرے قبضے میں، ہذہ الانہار تجری من تحتی، نہریں میرے قبضے میں، ان سے نکلنے والا پانی میرے قبضے میں ہے، تمہاری زراعت میرے قبضے میں ہے، بادشاہت میرے پاس ہے، قوت و سطوت میرے پاس ہے۔ لیکن جب اللہ نے ایمان نصیب کیا اس کے گھر والی کو، تو اللہ ایمان سے کیسا یقین پیدا کرتا ہے کہ سیدہ آسیہ وہ عورت بھی کیا عظیم عورت تھی، فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ پکار اٹھتی ہے، وہ دھوپ میں لٹا دیتا ہے، دوسرے لوگ دھوپ میں ہوتے ہیں، اللہ اس کے جسم کے اوپر بادل کے سائے کے ٹکڑے بھیج دیتا ہے، وہ اس کے جسم میں کیل لگواتا ہے، میخیں لگوا دیتا ہے۔ اور آسیہ، امام ابن کثیر نے لکھا کہ جاتے ہوئے
موت سے پہلے اللہ اس کو جنت میں اپنا گھر دکھا دیتا ہے اور مسکراتے ہوئے دنیا سے جاتی ہے. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بات کو مختصر کرتے ہیں، طویل نہ ہو جائے. یہ جھگڑا تو بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت اور آگے بڑھتا ہے. ایک طرف جناب عیسیٰ ہیں، دوسری طرف ان کی قوم ہے، اور سیاست وہاں بھی کفار کے پاس ہے، عدالتیں بھی ان کے پاس ہیں، فیصلے بھی ان کے پاس ہیں، اختیارات بھی ان کے پاس ہیں، اور اتنے بگڑے ہوئے مزاج ہیں کہ عید والے دن برابا ڈاکو کہتا ہے میری جیل کے اندر 2 نامی گرامی قیدی ہیں، ایک قیدی جسے تم عیسیٰ کہتے ہو اور ایک قیدی برابا ڈاکو ہے. وقت کا بادشاہ کہتا ہے عید کا دن ہے، پبلک کی خوشی کے لیے اور عید کے تہوار کی مناسبت سے میں ان دونوں میں سے ایک کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. تم مجھے بتاؤ کس کو آزاد کروں. آج بھی بائبل اور اس کی تشریحات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل بیک زبان ہو کے کہتے ہیں برابا ڈاکو کو آزاد کر دو اور عیسیٰ کو جیل میں ہی رہنے دو. عیسیٰ ہمارے کس کام آئے گا؟ برابا ڈاکو سے تو بڑے کام ہیں. اس کو آزاد کر دو، ان کو جیل میں رہنے دو. مقدمہ چلتا ہے، عدالت سولی کے پھندے پہ لٹکانے کا فیصلہ کرتی ہے، اور یہودی سولی کے پھندے کا انتظام بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جناب عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیتے ہیں. هذان خصمان اختصموا في ربهم. یہ 2 گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. آخر میں آ جائیے، اسپیشلی اس آیت میں جس جھگڑے کا تذکرہ ہے، اسپیسیفکلی 13 سال ہو گئے ہیں مکہ مکرمہ میں مارے کھاتے رہے ہیں. بلال کو گھسیٹا گیا ہے، سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. ظلم و ستم کی کون سی کہانی ہے جو ان کے مظلوم وجود کے اوپر رقم نہیں کی گئی ہے. یہ لوٹا پوٹا قافلہ ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا ہے، وہاں بھی ظالموں نے پیچھا نہیں چھوڑا ہے. اب 15 سال ہونے کو ہیں، ہجرت کے 2 سال اور مکہ کے 13 سال. 15ویں سال میں رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، بدر کا میدان سجتا ہے. 2 جھگڑا کرنے والے انسانی تاریخ میں سب سے نمایاں طور پہ آمنے سامنے آتے ہیں، اور مکہ کے مشرک کہتے ہیں ہم اپنی برادری کے لوگوں کے، اپنے لیول کے لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے خاندان کے لوگ سامنے آئے. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں. ان کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اور ادھر سے عتبہ آتا ہے، شیبہ آتا ہے. یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا ایک چچا میدان میں آتا ہے. ان کا ایک عزیز میدان میں آتا ہے. صحیح مسلم کی آخری حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ یہ 2 جھگڑا کرنے والے، یہ جو ایک طرف جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور دوسری طرف مشرکین مکہ کا نمائندہ آیا تھا، اس آیت کے اس جھگڑے میں یہ دونوں فریق مراد ہیں. هذان خصمان اختصموا في ربهم. آخری بات کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، اور شاید وہ آج کے اس درس
حدیث اور درس قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ جھگڑا ختم ہو گیا ہے۔ یہ ختم نہیں ہوا، یہ ختم نہیں ہوا۔ شاید کہ انسانی تاریخ میں پہلے بھی یہ جھگڑا ہوتا رہا، لیکن جس طرح شیطان آج تیاری کے ساتھ میدان میں آیا ہے، جس چلاکی کے ساتھ آج میدان میں آیا ہے، جس ہوشیاری اور تیزی کے ساتھ آج اس نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہیں رب کے خلاف جنگ کے لیے، مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو رب کی خاطر جنگ کرنے والے تھے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ جھگڑا تو قیامت تک کا جھگڑا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم۔ ایک طرف وہ ہیں جو قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو حدیث کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو دین کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو محمد کریم کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو مکہ اور مدینہ کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، سابقہ دور کی باتیں ہیں، جو پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہی تھا، کبھی اس کو بھی نعوذ باللہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں، کبھی کیا کچھ قرار دیتے ہیں۔ اور اس جھگڑے کو اپنے جوبن پہ اور عروج پہ دیکھنا ہو تو فلسطین کی سرزمین پہ دیکھ لو۔ ایک طرف وہ ہیں جو مسجد اقصیٰ میں سجدے کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جو سجدے کی حالت میں ان کے اوپر بم پھینک رہے ہیں۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم۔ ایک طرف وہ ہیں جن کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، دنیا کا ہر طرح کا اسلحہ ہے، دنیا کی سپر پاور ان کے بیک پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ان کی زمین پہ جا جا کے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جن کے اپنے بھی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور وہ اپنے ایک ہی گھر میں 10 لاشیں اٹھا کے بھی اپنے رب کے مقدمے کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم۔ یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس جھگڑے میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ابھی الیکشن گزرا، اس بنیاد پہ جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، فسادات ہوئے، آپ نے ایک ایک گھر پہ جا کے دستک دی، رات کے 12 بجے تک لوگوں کو آپ نے اٹھایا، 2 بجے بھی اٹھایا، قرآن پہ حلف لیے، جھوٹی سچی قسمیں اٹھوائیں، اور ہر بندہ نظر آنے لگا کہ وہ یا اس پارٹی کا ہے یا اس پارٹی کا ہے۔ مجھے تمہاری پارٹیوں پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض اس بات پہ ہے کہ کبھی اپنے رب کے لیے بھی اتنی محنت کی ہے؟ کبھی اپنے رب کے مقدمے کو بھی اپنا مقدمہ سمجھا ہے تم نے؟ کبھی اپنے رب کے کیس کو بھی اپنا کیس سمجھا ہے تم نے؟ کبھی اپنے نبی کے کیس کو بھی اپنا کیس سمجھا ہے تم نے؟ تمہارے اپنے گھروں کے اندر نسلیں کی نسلیں بے نماز ہو گئیں، تمہارے سکول کے سکول غفلت سے، نماز کی دوری سے بھر گئے، تمہارے اپنے بیٹے اور بیٹیاں فحاشی اور بے حیائی پہ لگ گئے، تمہارے اپنے چوکوں چراہوں میں ہر طرف رب کریم کی بغاوت ہونے لگی، تمہارے اپنے ملک کے چپے چپے پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف باتیں ہونے لگیں، اور حتیٰ کہ دین پڑھنے والوں پڑھانے والوں کو بھی مذاق کا نشانہ بنا دیا گیا، اور تم ہو کہ تمہیں یہ جھگڑا نظر ہی نہیں آتا۔
ایک MP MNA کا مسئلہ ہو تو تم دن رات ایک کر دیتے ہو، رب کے دین کا مسئلہ ہو تو تمہارے نزدیک کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں کوئی جھگڑا بھی ہے۔ فیس بک میدان جنگ ہے، واٹس ایپ میدان جنگ ہے، یوٹیوب میدان جنگ ہے، سوشل میڈیا میدان جنگ ہے، اس وقت تو ایک ایک کیمرہ میدان جنگ ہے، فلسطین میدان جنگ ہے، کشمیر میدان جنگ ہے، نظام تعلیم میدان جنگ ہے، تعلیم و تربیت کے میدان سارے کے سارے میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، اور شیطان نے ہر ایک محاذ کے اوپر اپنے چیلے اور چانٹے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ بس جنہوں نے رب کا مقدمہ لڑنا تھا وہ سوئے سوئے ہیں، غفلت میں ہیں، وہ سمجھ نہیں رہے کوئی جھگڑا بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ نہ سمجھو، انجام تو ہوگا سامنے، انجام پھر اللہ نے آگے بیان کیا۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ یہ دو فریق اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ جو ان میں سے منکر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ آگ کے کپڑے کیا ہوتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم کے اندر پیتل، تانبا اس کو گرا کے پگھلا دیا جائے گا، اور جیسے انسانوں کے لیے کپڑے کاٹے جاتے ہیں، یہ بازو، یہ پاؤں، یہ قمیص، یہ فلاں، یہ فلاں، وہ پگھلا ہوا جہنم کی آگ میں تانبا اللہ اس سے جہنمیوں کے لباس اور کپڑے کاٹ کے تیار کریں گے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ۔ ان کے جسموں پہ وہ لباس پہنایا جائے گا اور ان کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کو انڈیلا جائے گا۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ کھوپڑی سے انڈیلا جائے گا اور وہ پانی پورے جسم کو چیرتے ہوئے، چمڑی تو قریب ہی لائیں گے نا کھولتے ہوئے پانی کو، اس کی اتنی ہیٹ ہوگی کہ چمڑی ادھرنا شروع ہو جائے گی، اور جب وہ انڈیلا جائے گا تو پیٹ کے اندر کا سارا کچھ بھی باہر آ جائے گا۔ يُصَّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو سزا دینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے بھی ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، جہنم سے، کیسے نکلنا چاہیں گے؟ بندہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے جہاں اس کو کوئی روشنی دکھائی دے، جہاں اس کو راستہ دکھائی دے۔ جہنم میں تو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے گا، کہیں روشنی ہوگی نہیں، تو یہ سوچ کیسے لیں گے کہ ہم نکل سکتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا وہ نہیں نکل پائیں گے۔ مسئلہ یہ ہوگا کہ نیچے سے جب آگ کو ابالا دیا جائے گا تو اس ابالے کی وجہ سے وہ جہنم کے منہ تک، اوپر تک آئیں گے، تو ان کو لگے گا شاید ہم باہر نکل جائیں، اور پھر ان کو 70 سال تک نیچے گرا دیا جائے گا۔
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحریق. یہ جسمانی سزا تھی اور نفسیاتی سزا دینے کے لیے اوپر سے جھڑک ہوگی، ڈانٹ ہوگی. فرشتے کہیں گے تم تھے نا رب کے بارے میں رب کی مخالف صفوں میں آنے والے، اب چکھو جہنم کا عذاب، یہ تمہارا مقدر ہے. اور جنہوں نے اپنے رب کا مقدمہ لڑا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. یقیناً جو اپنے رب کا مقدمہ لڑنے والے، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے تھے، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض آثار لکھے، میں نے اس پہ بڑا غور کیا اور اس سے بڑا منفرد مجھے مطلب اللہ نے ذہن میں ڈالا سلف صالحین سے، جس کی تائید ہوتی ہے. ایک تو آپ گلگت بلتستان کے خوبصورت علاقوں میں جائیں اور اوپر آپ کی کوٹھی ہو اور نیچے چشمے بہتے ہوں، وہ منظر تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے. لیکن امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ جنتیوں کو جو اللہ نے نہریں دینی ہیں وہ نہریں ایسی نہیں ہیں کہ دنیا کی جو نہریں یا دنیا کے جو چشمے ہیں ان کے راستے ہوتے ہیں، نہریں کو بنانا پڑتا ہے. اور جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی کا مطلب یہ ہے دودھ، شہد، پانی، اس کی نہریں شہد کی، جیسے جیسے جنتی اشارہ کرتا جائے گا وہاں وہاں نہریں بہتی چلی جائیں گی. اس کی سپلائی کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو راستے کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے ادھر ادھر سے لانا نہیں پڑے گا، آپ کو پائپ نہیں ڈالنے پڑیں گے کہ جنتی اپنی کوٹھی میں اوپر بیٹھا ہے اور وہ دودھ کی نہر کو انجوائے کرنا چاہتا ہے اور شہد کی نہر کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، تو جدھر جدھر وہ اشارہ کرتا جائے گا ادھر ادھر ہی نہریں بہتی چلی جائیں گی. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. دوبارہ کمپیریزن کریں، یہ دو فریق ہیں نا، ایک کا انجام جہنم ہے، دوسرے کا انجام جنت ہے. ان کو اللہ نے لباس پہنائے تھے تانبے کو پگھلا کے اور پگھلتے ہوئے ابلتے ہوئے اس تانبے کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے، اور اللہ کہتا ہے میں نے اپنے دوستوں کو وہ لباس دینا ہے کہ سونے اور موتی کے کنگن میں ان کو پہناؤں گا. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. اور پاکیزہ قول کی طرف ان کی رہنمائی ہو جائے گی. پاکیزہ قول کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، توحید کو سمجھنے والے تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، قرآن کو سمجھنے والے تھے. پاکیزہ قول کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی کا مطلب یہ بھی ہے جہنمیوں کو کہا جا رہا تھا چکھو عذاب، اور ان کو کہا جائے گا سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم کو، تم کتنے عظیم لوگ ہو. پاکیزہ قول کا یہ مطلب بھی ہے کہ دنیا میں وہ پاکیزہ باتیں کرنے والے لوگ تھے. پاکیزہ قول میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جیسے مجھے اور آپ کو سانس آتی ہے جنت میں، ایسے ہی ان کو لا الہ الا اللہ ان کی سانس کے ساتھ نکل رہا ہوگا.
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ تو آج کے اس درس حدیث اور درس قرآن کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے حزب اور حزب الشیطان، ان کا جھگڑا آج صرف جاری نہیں ہے، جوبن پہ ہے، عروج پہ ہے۔ آپ اس جھگڑے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر فیس بک پہ کوئی غلط پوسٹ کرتا ہے تو وہ شیطان کا مقدمہ لڑتا ہے، اچھی پوسٹ کرتا ہے رحمان کا مقدمہ لڑتا ہے۔ اگر کوئی اپنے بچے کو قرآن کے لیے وقف کرتا ہے، دین کے لیے وقف کرتا ہے، مرکز نداء الاسلام میں تعلیم کے لیے بھیجتا ہے، قرآن کے ترجمے کے لیے، حفظ حدیث کے لیے وقف کرتا ہے، میرا ایمان اور یقین کہتا ہے وہ اپنے رب کا مقدمہ لڑتا ہے، اور اس کے لیے ایک مجاہد کو تیار کرتا ہے جس نے مستقبل میں فکری محاذ کو سنبھالنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور وہ شیطان کی راہوں پہ چلتی رہتی ہے، وہ بے فکر رہتا ہے، صحت تو ٹھیک ہے نا، کھاتے تو اچھے ہیں نا، دولت تو ملتی ہے، تو وہ شیطان کی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ آئیے، دو فریق ہیں، ہم نے اس میں نیوٹرل والا کوئی فریق نہیں ہے، کسی ایک طرف تو آپ کو ہونا ہے اور پورے شعور کے ساتھ ہونا ہے۔ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو فریق ہیں جن کا اپنے رب کے بارے میں جھگڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں اس فریق میں شامل کر دے جو تیری خاطر جھگڑا کرتے ہیں، جو تیری خاطر مارے کھاتے ہیں، جو تیری خاطر تیری راہوں پہ نکلتے ہیں، جو تیری خاطر جیتے اور مرتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس مرکز کی انتظامیہ کو، اپنے پیارے بھائیوں کو، اور بالخصوص بہت ہی پیارے، بہت ہی محبت لینے والے اور دینے والے مولانا ہارون الرشید ہارون بگوی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے بڑے بھائی کو، دوسرے بھائیوں کو، اساتذہ کو، معلمین کو، انتظامیہ اور معاونین کو، اللہ تعالیٰ واقعی اس ادارے کو اور دین کے تمام اداروں کو اپنے ہاں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور فکری محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔